بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں ایک بڑی اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ حاضر ہے۔ وہ مولا علی کا قول ہے نا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، یعنی کہ یہ طے شد ہے جس پر بھی آپ احسان کرتے ہو وہ اس سے پھر یہی ہے کہ کبھی بھی وہ آپ کے ساتھ شر کرے گا، اور یہ بات حقیقت ہے اور یہی کچھ ہوا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی کو بس ان کو اس کے ساتھ شر ہو گیا ہے۔ شر کس نے کیا؟ جس پہ اس نے احسان کیا۔ کس پہ احسان ہوا؟ یاد ہے آپ کو؟ سابق چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے جسٹس منیب اختر کو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی سے، جو ججز کمیٹی ہے، اس سے نکال باہر کیا تھا اور جسٹس امین الدین خان کو شامل کیا تھا۔ یاد ہے نا آپ کو؟ اچھا، جو ہی یحییٰ خان افریدی چیف جسٹس بنے، انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ منیب اختر کو کمیٹی میں شامل کر دیا۔ گڈ ول کہ بھائی یونائٹ کروں، ان کو ساتھ لے کے چلوں۔ سپر سیڈ ہو گئے تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ تو ان کو لے کے چلوں۔ ایک اچھی نیت تھی، اور افسوس انہوں نے کیا کیا؟ اس کے خلاف سازش کر دی، بہت بڑی سازش۔ وہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا نا قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہ ہم نے ان کا زہر نکال لیا ہے۔ وہ زہر نکال لیا، زہریلے تو موجود ہے نا، جن کے اندر زہر تھا وہ تو موجود ہے۔ منیب تو موجود ہے، سید منصور علی شاہ تو موجود ہے۔ انہوں نے تو آئین شکنی کی ہے۔ میرا تو یہ کلیم ہے، میں تو اکثر یہ کہتا ہوں ان کے خلاف آپ جو ہے وہ آرٹیکل 6 کا کاروائی کرو، ان کو نکال باہر کرو۔ برحال اس کو شامل کیا، چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی نے ان کو شامل کیا۔ مجھے اعتراض تھا، مجھ جیسے کئی لوگ تھے جو کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کی نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، وہ سب معترض تھے کہ یہ یحییٰ خان افریدی کو کیا ہو گیا، اس کو ایک بنا بنایا گراؤنڈ قاضی صاحب دے کے گئے ہیں، انہی کے مطابق چلے، لیکن انہوں نے تو کیا چیزیں ریورس کرنا شروع کر دی ہیں۔ برحال وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ ڈسے نہیں جاتے نا تب تک آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ اب خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل وہ ججز کمیٹی تشکیل دی۔ اچھا، منیب اختر صاحب چلے گئے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ شامل کس نے کرایا منیب اختر کو، یہ بھی ایک بات ہے سمجھنے والی۔ منیب اختر صاحب چلے گئے چیف جسٹس کے چیمبر میں اور ان سے ملاقات کی، شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے آنر دی، مجھے عزت دی اور آپ نے مجھے کمیٹی میں شامل کیا، اور پھر ان سے یہ بھی بات کی ذرائع کے مطابق کہ جی یہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف نظر ثانی درخواستیں دائر ہوئی ہیں تو ہمیں ان میں فل کورٹ بینچ بٹھانا چاہیے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ بٹھائیں گے، صبر تو رکھیں، کیا ایسی جلدی ہے، پہلے یہ 26ویں ترمیم پہ امپلیمنٹیشن تو ہو جائے، کانسٹیٹیوشنل بینچ تو بن جائے، اس کے بعد 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف مقدمات ہیں، جو درخواستیں ہیں ان کو بھی ٹیک اپ کر لیں گے۔ منیب اختر نیمے نیمے ہو کے چیمبر سے چلے گئے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یاد ہے پچھلے دنوں یہ جب خدیجہ شاہ والا ایشو آیا تو چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی لاہور میں تھے، 31 اکتوبر ہے غالباً، چیف جسٹس لاہور چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ چیف جسٹس ہے نہیں، تو اب یہ کہتے ہیں ان کے بقول کہ جی ہم نے ارجنسی کا خط لکھا کہ یہ ارجنٹ میٹر ہے، اس پہ جو ہے فل کمیٹی بلائی جائے اور 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو سنا جائے۔ بہرحال کیا ارجنسی تو اس ٹائم تھی کہ جب انہوں نے 8 نومبر تک مقدمات سماعت کے لیے مقرر کر دیے تھے، 8 نومبر تک بینچز بن گئے تھے، کمیٹی نے بنا دیے تھے، پھر کیا ان سی ارجنسی؟ تو بہرحال انہوں نے دیکھا کہ ہے نہیں، انہوں نے ایک لیٹر لکھا فارمیلٹی کے لیے، یوتھیو کو چورن بیچنے کے لیے، پروپیگنڈا کرنے کے لیے، پرسیپشن مینجمنٹ کے لیے۔
ٹھیک ہے، لیٹر لکھنے کے بعد گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے کمیٹی کا اجلاس اپنے طور پہ بلا لیا. اب چیف جسٹس تو ہے نہیں، منیب اختر کے چیمبر میں دونوں اکٹھے ہو گئے. اچھا، دونوں یار غار، وہ جو منصور کہتا تھا مجھے منیب دو گے تو میں کمیٹی میں بیٹھوں گا ورنہ نہیں بیٹھوں گا، انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو بائی پاس کر دیا. اس کی غیر موجودگی میں اجلاس بلا لیتے ہیں، اور اجلاس میں جو سپریم کورٹ کا رجسٹرار ہوتا ہے وہ سیکرٹری بھی ہے اس کمیٹی کا. ٹھیک ہے، اچھا، پھر اجلاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جی 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف اتنی درخواستیں آئی ہیں تو ہم 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف فل کورٹ بنا رہے ہیں. فل کورٹ بھی تشکیل دے دی اپنے طور کے اوپر، فل کورٹ تشکیل پا گئی اور مقدمہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا. دائر درخواستیں بھی 4 نومبر کو ان کی سماعت ہوگی. کب؟ 4 نومبر کو. اچھا جی، ایسا؟ اچھا، 4 تو گزر گئی، آج کیا تاریخ ہے؟ وہ 5 نومبر ہو گئی، 4 تو گزر گئی. تو بہرحال 4 نومبر کو فل کورٹ کا اجلاس انہوں نے بلایا تھا. اجلاس نہیں، فل کورٹ بنایا تھا 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف، جو سارے یوتھڑے لے کے آئے ہیں ترامیم کے خلاف درخواستیں. حامد خان، عابد زبیری، وہ جو قاضی کے دور میں یہ اٹھا کے باہر لے کے بھاگ گئے تھے کہ بھئی ہم 26ویں یعنی ترمیم کو چیلنج نہیں کرتے. خیر، وہ زیادہ تر وہ کراچی والے ہیں، تو منیب صاحب نے ان کو جو ہے نا اپنا انفلوئنس یوز کیا، ان کو کہا دھڑا دھڑ درخواستیں دائر کرو. درخواستیں دائر ہو گئی. اب یہ بینچ بناؤ. اب جب چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی نے کہہ دیا کہ ابھی نہیں میٹر، پہلے کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم ہوگی، یہ درخواستیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائیں گی. یہ کہتے ہیں نہیں، ادھر ہی فل کورٹ میں ہم بٹھاتے ہیں اور سنتے ہیں. انہوں نے 4 نومبر کو فل کورٹ بھی بٹھا دیا. عجیب بات ہے بھائی. تو بہرحال وہ جو سیکرٹری رجسٹرار جو ہے، جو سیکرٹری بھی ہیں رجسٹرار بھی ہیں، اس کمیٹی کے سیکرٹری ہو گئے ویسے رجسٹرار جزیلہ اسلم، اس کو کہا کہ آپ کمیٹی میں جو ہے نا وہ کاز لسٹ جاری کر دیں. اب وہ کیا کہتی؟ وہ ٹھیک ہے، اس نے کہا. اب اس نے شاید چیف جسٹس سے رابطہ کیا جو امیڈیٹ باس ہے کہ سر آپ کی غیر موجودگی میں یہ کچھ ہو گیا. تو اس نے کہا خبردار، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. تو کچھ بھی نہیں ہوا. 4 نومبر گزر گیا. تو یہ ہے ان کی اصلیت. یہی اب جسٹس ابھی یہی ہم بڑے عرصے سے رونا رو رہے ہیں، چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی کو منت ترلا کر رہے ہیں کہ سر یہ سپر سیڈ ہو گئے ہیں، ان کو آپ پالیسی میکنگ، جو پالیسی ساز جوڈیشل میٹرز ہیں ان میں ان کو شامل ہی نہ کریں، کیونکہ جو سینیارٹی ہوتی ہے وہ چیف جسٹس اور اس کے بعد شروع ہوتی ہے. یہ سپر سیڈ ہو گئے ہیں، نوکری کریں، ٹھیک ہے. ان کو آپ نے جوڈیشل کمیشن میں شامل کیا، آپ نے ان کو جوڈیشل کونسل میں شامل کیا، آپ نے ان کو ججز کمیٹی میں شامل کیا. اب ججز کمیٹی کا حال آپ نے دیکھ لیا. اب یہ لیٹر پہ لیٹر آئیں گے اور اس میں آپ کے خلاف کیا کچھ یہ گند نہیں کریں گے جیسے قاضی کے خلاف گند کرتے رہے دونوں منصور اور منیب. اب بھی یہی کچھ کریں گے اور یہی تو انہوں نے کیا. اتنی بڑی سازش 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف، اتنی بڑی، مطلب اپنے چیف جسٹس کے خلاف سازش. اللہ ہی معاف کرے. یہ ہے ان کی اصلیت. اب آتے ہیں کہ یہ منیب کو شامل کس نے کیا. یحییٰ خان افریدی جو ہے وہ منیب، اس کو کوئی اتنا پیارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، منصور اس کا دوست رہا لیکن منیب اس کو پیارا نہیں ہے. منیب کو کس نے شامل کرایا؟ اب یہ الگ کسی ایک سٹوری ہے. وہ اپنے کیا نام ہے، وہ جو مجھ سے بھی غصے بھی ہوئے، وہ مجھ سے حال غصے تو نہیں، حال وہ طیب آپ ٹھیک ہیں، آپ خوش ہیں، آپ خوش ہیں. صدر ہاؤس میں مجھے کہتے تھے اطہر من اللہ صاحب، اطہر من اللہ ان کا دوست یحییٰ خان کا، اور حلف سے غالباً 1 دن پہلے، حلف سے 1 دن پہلے انہوں نے کیا کیا، چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی نے اپنے دوستوں کو دعوت دی، باہر کے دوستوں کو، کالج فیلو، یونیورسٹی فیلوز، وہ جو تعلق واسطے والے ہیں. تو اس میں صرف
اطہر من اللہ کو شامل کیا، یہ مطلب ہے کہ قربت ہے. اور اطہر میرے نزدیک میں جو سمجھتا ہوں کہ اطہر من اللہ نے جسٹ یا کو کہا ہوگا کہ سر یہ منیب کو شامل کر دیں، یا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ چلے گا، اکٹھے چلے گا، اور بات یہ قاضی صاحب کے ساتھ اس کا میٹر تھا، آپ اس کو شامل کر دیں. تو یا خان صاحب نے اس کو شامل کر دیا ہوگا. یا خان کو کیا پتا کہ یہ اس کو میں شامل کروں گا، یہ میرے خلاف ہی سارے درد بن جائے، مجھے ہی ڈس لے گا. اور اس نے ڈسا، اور ساتھ منصور بھی جو اس کا دوست ہے اس نے بھی ڈس لیا. بہرحال یہ انوکھی بات ہے. ابھی دیکھتے ہیں، لیٹر سیٹر آئیں گے، چیزیں آئیں گی. ابھی یہ میدان ہے، یہ گھوڑی بھی ہے، ابھی میدان بھی ہے. دیکھتے ہیں معاملات کدھر کدھر کیسے ہوں گے. یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا آپ تک شیئر کروں، اور یہ ضروری تھا. آپ کا فیڈ بیک بڑا ہوا کہ یہ مطلب تاکہ آپ سب دوست اویئر ہوں کہ جس پہ احسان کیا جاتا ہے، مولا علی میرا نہیں، مولا علی کا قول ہے. مولا علی نے جو کہا نا وہ تو سچ ہوتا ہے، اس میں آپ ان کی دنائی. ٹھیک ہے، تو بھائی اب بس بات سچ ہو گئی نا. منیب پہ احسان کیا، منیب نے ڈس لیا. اب یہی ہم چیف جسٹس یا خان افریدی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے باخبر رہیں، ہوشیار رہیں. اور انہوں نے ہوشیاری دکھائی ہے، شکر ہے سو نہیں رہے تھے، ہوشیاری دکھائی، اور ان کی پوری اٹیمپٹ ناکام ہو گئی. تو بہرحال دیکھتے ہیں، مزید جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.